ہم اپنی غلطیوں سے کب سیکھیں گے؟ جب پاکستان وجود میں آیا تھا تو اسے مملکت خداداد کہا جاتا تھا۔ اس لفظی ترکیب کے درپردہ دو باتیں بتائی جاتی تھیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کا قیام انتہائی مشکل تھا، مگر محمد علی جناح کی رہنمائی میں ایک سیاسی جدوجہد نے پاکستان قائم کر دیا، اور دوسرا یہ کہ یہ ملک خدا کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ اس کے علاوہ ابتدائی دنوں میں پاکستان ہمیشہ کے لیے بنا ہے، یعنی یہ ملک دوبارہ کبھی تقسیم نہیں ہوگا جیسے جملے بھی سننے کو ملتے تھے۔ وقت آگے بڑھا تو ہمارے حکمرانوں کی عیاشیوں اور عامر جرنیلوں کی ملک اور قوم کی بجائے اپنے اقتدار کو طوالت دینے کی کوششوں نے ان جملوں کے درپردہ حقائق تبدیل کر دیے۔ عجیب بات یہ ہے کہ تمام تر تباہی اور بربادی کے باوجود نعرے اب بھی ویسے ہی اپنی جگہ موجود ہیں۔ پاکستان کا نصف حصہ ٹوٹ کر الگ ہو گیا، مگر قومی سلامتی کے خواب بیچنے والوں نے نصف قوم توڑ کر الگ کر دینے کے باوجود پاکستان ہمیشہ کے لیے بنا ہے کی رٹ لگائے رکھی۔ 70 برس سے قوم کو جاہل اور غریب ہی رکھا گیا، اور اس لیے رکھا گیا کہ قوم کبھی سوال نہ کرے۔ امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے، کبھی بہیلائے مذہب، کبھی بنام وطن۔ اپنے ہی ملک کے شہریوں پر انہی کے پیسوں کی بندوق اور گولی کا استعمال کیا گیا۔ تو مغربی پاکستان میں صرف ایک آواز حکمرانوں کے پروپیگنڈا نظام اور بیانات سے عوام تک پہنچی کہ بنگال کے لوگ غدار ہیں اور بھارت کے ایجنٹ ہیں۔ بنگال کے لوگوں نے پاکستان سے الگ ہو کر اپنا ملک بنا لیا، مگر ایک قوم جس کا نصف بدن کٹ چکا تھا وہاں اپنے جرائم پر شرمساری کی بجائے سینہ تان کر یہاں تک کہا جاتا رہا کہ اچھا ہوا بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو گیا، یا اچھا ہوا جان چھوٹی۔ کوئی قوم یا باقاعدہ ریاست ہوتی تو ہوش کے ناخن لیتی اور اپنی پالیسیوں کو سرے سے درست کرنے پر زور دیتی کہ دوبارہ ایسا ظلم نہ ہو۔ یہ طے ہو جانا چاہیے تھا کہ آئندہ پاکستان کی فوج پاکستان کے شہریوں کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی، اور ملک میں قانون نافذ کرنے کے لیے پولیس کو مضبوط بنایا جائے گا اور اسے غیر سیاسی رکھا جائے گا، اور اگر کسی علاقے میں فوج استعمال کرنے کی ضرورت پیش بھی آ گئی تو اس کا فیصلہ بھی صرف اور صرف عوام کی نمائندہ پارلیمان کرے گی کہ دستور میں یہی لکھا ہے۔ سبق یہ سیکھا جانا چاہیے تھا کہ کسی بھی صورت میں حقوق کے لیے آواز اٹھانے والوں کے خلاف عسکری قوت استعمال نہیں کی جائے گی، اور باقی بچ جانے والے ملک میں بسنے والے تمام افراد اور تمام اکائیوں کے ساتھ برابری کا رویہ اختیار کیا جائے گا۔ مگر ہوا بالکل مختلف۔ نہ اشرافیہ کے رویوں میں کوئی ندامت آئی، نہ جرنیلوں کے پھولے ہوئے سینوں کی ہوا کچھ نکلی، نہ آمروں کے اقتدار کی ہوس کم ہوئی، نہ عوام کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی آئی، اور نہ ملک کے حالات میں کوئی بہتری پیدا ہوئی۔ بلوچستان میں حقوق مانگنے پر وہاں بھی فوج چڑھا دی گئی۔ امریکہ اور سوویت یونین کی جنگ میں غیر جانبدار رہنے کی بجائے امریکہ کا ساتھ دیتے ہوئے پورے ملک کو دہشت گردی اور مذہبی شدت پسندی کے اڈے میں تبدیل کر دیا گیا، اور دین امن کے ماننے والوں کے مدارس عسکری تربیت گاہوں میں تبدیل ہو گئے، اور نصابی کتب میں نفرت کا زہر گھول دیا گیا۔ سکوت ڈھاکہ کے اس سنگین گھاؤ کے بعد ملک میں ایک قوم تشکیل دینے کی بجائے تفریق در تفریق اور دراڑ پر دراڑ پیدا ہوتی چلی گئی، اور پھر صوبائیت اور ثقافتی اور لسانی مسائل کے ساتھ ساتھ مذہبیت اور فرقہ واریت کے مزید رنگ اگتے چلے گئے۔ اب حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اس اشرافیہ نے اس قوم کو اتنے ٹکڑوں میں توڑ دیا ہے، اور باہمی رنجشیں بلکہ نفرتیں اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ پاکستان کے اندر کئی ملک بن چکے ہیں۔ بلوچستان میں میرے لوگ غائب ہو رہے ہیں، ان کی سربریدہ اور مست شدہ لاشیں مل رہی ہیں۔ فاٹا میں قانون اور حکومت نام کی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ گلگت بلتستان کے لوگوں کی حالت اور اس علاقے کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ کراچی کی صورتحال آپ کی نگاہ میں ہے۔ ملک میں غربت، جہالت، شدت پسندی، مہنگائی، افراط زر، صحت، تعلیم اور ہر وہ شے جو عوام کے لیے ایک ضروری چیز ہے، وہ عوام کے لیے ایک بحران کی سی کیفیت میں تبدیل ہو چکی ہے۔ یعنی ایسی کوئی بھی شے جس کا تعلق کسی بھی طرح بہتر زندگی یا بہتر معیار زندگی کے ساتھ ہے یا زندگی کے ساتھ ہے، اور وہ اب دکھائی نہیں دیتی۔
मुल्क के कोने कोने से हर शख्स रियासत से शिकायत करता मिलता है। यह बात कुछ यूं हो रही है कि पारा चिनार वाक़े के बाद वहां अपनी सलामती के लिए एहतजाज करने वालों के खिलाफ रियासती ताकत का इस्तेमाल और ये वीडियोस समाजी राब्ते की वेबसाइट्स पर बिखरी हुई हैं। और इस वाक़े और एहतजाज पर मीडिया की खामोशी का नतीजा यह है कि सोशल मीडिया पर कई अहबाब ये तक लिखते दिखाई देते हैं कि पारा चिनार पर हमला हुआ तो वज़ीर आज़म का गैर मुल्की दौरा चलता रहा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर पंजाब में टैंकर में आतिशज़दगी से लोग हलाक हुए तो वज़ीर आज़म फौरन पाकिस्तान आ गए। किसी ने लिखा कि वज़ीर आज़म ने भावलपुर के जख्मियों की अयादत तो की मगर पारा चिनार न आए। किसी ने तो यहां तक लिख दिया कि अब फिर से दो कौमी नजरिया बना दिया गया है, यानी सुन्नी और शिया या पंजाबी और पख्तून। ये जुमले शायद पढ़ने और देखने वालों के लिए सरसरी सी निगाह डालकर आगे बढ़ जाने वाले हों, मगर यही वो दरारें हैं जिनसे मुल्क की वहदत को नुकसान पहुंचता है और नुकसान पहुंचा है। ये इंतहाई दुख अंगेज बात है, ये इंतहाई खौफनाक मामला है। रियासत के अंदर मुख्तलिफ इकाइयों में पैदा होने वाले ऐसे जज्बात इंतहाई खौफनाक होते हैं और उनका फायदा हमेशा मुल्क के दुश्मनों को होता है। रियासत के लिए यह बात किसी सूरत अहम नहीं होना चाहिए कि मरने वाले का ताल्लुक किस इलाके से था या मरने वाला किस फिरके, मसलक या मजहब से ताल्लुक रखता था। हर वो शख्स जो दस्तूर पाकिस्तान के मुताबिक इस मुल्क का शहरी है, रियासत उसके लिए माँ है और माँ अपने बच्चों के दरमियान तफरीक नहीं कर सकती, और अगर ऐसा करे तो वो घराना कभी यकजा नहीं रह सकता। पाकिस्तान की सालमियत और बका के लिए रंग, नस्ल, ग्रोह, बरादरी, जुबान, मसलक और फिरकों से बालातर होकर एक कौम बनने के लिए एक दूसरे के दुखों में साथ खड़े होने और एक दूसरे से मोहब्बत के जज्बे से जुड़े रहने से ही पाकिस्तान की बका है। दस्तूर पाकिस्तान इकाइयों को जोड़ने का नाम है। मुल्की दस्तूर को पामाल होने से बचाइए। तमाम शहरियों से मसावी सलूक के लिए आवाज उठाइए। पाकिस्तान जिंदाबाद सिर्फ नारे का नाम नहीं बल्कि हुकूक मुहैया करके फर्द और रियासत के मफादात को एक करने का नाम है, क्योंकि पाकिस्तान की बका उसमें बसने वाले लोगों की सलामती और खुशी से वाबस्ता है।